ٹرمپ بلاول بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے تیار، پاکستان کے ساتھ ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ کی تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ امریکی صدر ایک مرتبہ پھر پاک بھارت جنگ میں ثالثی پر بول پڑے۔ ایئرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ کو روکا، ورنہ یہ جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے رہنما کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خیرپور کے علاقے کولاب جیل کے قریب سیشن جج کے قافلے پر حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ سیشن جج حملے میں محفوظ رہے۔ سیشن جج سمکان احمد سکھر سے لاڑکانہ جا رہے تھے۔ زخمیوں اور شہید اہلکار کی میت کو لاڑکانہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں فنتال ہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار، موٹر سائیکل سوار 20 سے 30 دہشت گرد سوراب شہر کے بازار میں داخل، بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ عام بلوچ خواتین اور بچے بھی زد میں آئے۔ ایف سی کو دیکھ کر دہشت گرد فرار۔ وزیر اعظم کی سوراب بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کی شدید الفاظ میں مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت۔ کہا بزدل دہشت گردوں نے نہتے شہریوں بشمول بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے صفائے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ملیشیا کی سستی ترین ایئر لائن کی پہلی پرواز کی کراچی آمد، ایئر ایشیا ایکس کی پہلی پرواز کو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے واٹر سیلیوٹ پیش کیا۔ کراچی ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں پہلی پرواز کی آمد پر کیک بھی کاٹا گیا۔ پرواز کوالالمپور سے 298 مسافر لے کر کراچی پہنچی، جبکہ 315 مسافروں کو لے کر واپس روانہ ہوئی۔ Nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. وزیر اعظم کا سنتاز معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام، دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے سنتاز معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے۔ اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بھارتی عزائم کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا۔ ہانگ کانگ میں عالمی تنظیم سے خطاب میں کہا بھارت علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت نے بلا جواز فوجی جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے۔ چین کی مشرق اور مغرب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان نے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ مودی کی اپنی جماعت نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے، مگر ان کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟
जंग बंदी के लिए पांव पकड़ने वाले भारत का राह फरार कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है बीजेपी शशि थरूर की अहलिया के कत्ल केस को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग बैठक के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाजिमुल उमूर को बतौर सफीर तैनात करने का फैसला। एक्स पे इसहाक डार ने कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है, अब काबुल में नाजिमुल उमूर की बजाय सफीर तैनात किया जाएगा। इकदाम से पाक अफगान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, मुआशी ताउन को फरोग मिलेगा। ऐवान सदर के मकीन का मफाहमत का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वजीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कलाशी को भी सजाएं। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में अर्शद नदीम ने पहली बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की थी। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान ने 76.7 मीटर थ्रो की थी। अर्शद नदीम की कौम से दुआओं की दरख्वास्त।